بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. ابھی جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ان کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کو سٹمک کا کوئی بہت سویر ایشو ہوا. بیماری کا نام یہ مجھے بتا رہے تھے, سمجھ مجھے کوئی نہیں آئی, لیکن ابھی ان سے جانیں گے کہ وہ کیا بیماری تھی. لیکن بہرحال وہ اس وقت اتنی اس کی شدت زیادہ تھی کہ ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا ہوا تھا, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اچھا, ہمت تو بعد میں نہیں ہاری, اس کے بعد جب ڈاکٹرز نے ان کو جواب دیا تو یہ اپنی فیملی سے ملنے گئے کہ میں آخری بار اپنی فیملی سے مل لوں. اور پریشان بھی آبویسلی بہت زیادہ تھے, بٹ آل آف اے سڈن ان کی لائف میں ایک چینج ایسا آیا اور انہوں نے ہمت پکڑی. ہمت پکڑنے کے بعد انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروایا. ہی وینٹ ٹو سم ادر کنٹری, وہاں پر انہوں نے باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں حصہ لیا اور تھائی لینڈ میں مین فزیک کے مقابلوں میں 45 ممالک کو ہرا کر انہوں نے گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیا. لیکن یہ سٹوری بہت ہی زیادہ اسٹانشنگ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کو ڈاکٹرز اتنا ڈرا دیں, اور ڈرائے نہیں, آپ ایکچوئل میں اپنی کنڈیشن بھی دیکھ رہے ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ بس آپ موت کے قریب ہیں, لیکن آپ کو کیسے ہمت آئی؟ اور پھر آبویسلی اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو مہلت بھی دی, ساتھ بھی دیا, لیکن یہ پاسبل کیسے ہوا؟ یہ جرنی ہم آج جانیں گے. ہمارے ساتھ باڈی بلڈر شہراز خان ہمیں شو میں جوائن کر رہے ہیں. شہراز, تھینک یو سو مچ, بہت بہت مبارکباد دیٹ یو ون دا گولڈ میڈلز. میڈلز ہی اپنے ساتھ لائے ہوئے ہیں. ابھی میں کیمرہ مین سے کہوں گی کہ یہ ذرا ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ دکھائیں بھی ان کے میڈلز. سو کیا ہوا تھا, بیماری کیا تھی, پھر ہمت کیسے پکڑی, اور بیماری کے دوران کن کن مراحل سے گزرنا پڑا آپ کو؟ جی السلام علیکم. فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. ایکچولی مجھے تقریباً 3.5 سال پہلے کچھ بیماری تھی جس کا نام تھا ہائٹس لارج ہرنیا, جس ہائٹس لارج جی لارج ہرنیا تھا مجھے. ایکچولی اسٹمک کی ایک بیماری ہے جس میں اسٹمک کا جو کچھ حصہ ہوتا ہے وہ آپ کی خوراکی نالی میں آ جاتا ہے. اسی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ مڈ ہوتا ہے, لارج ہوتا ہے اور مائلڈ ٹائپ ہوتا ہے. تو مجھے جو تھا وہ انڈوسکوپی کے بعد جو ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا تھا وہ لارج تھا. تو جس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کو ریفلیکسنگ ایشوز ہوتے ہیں. لیٹس سپوز اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں وہ آپ کو واپس یعنی منہ کے ذریعے واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. جی وامٹ ہو جاتا ہے, یا جس طرح آپ کہتے ہیں نا ڈکار آنا اس طرح. لیکن مجھے کیا ہوتا تھا, خوراک واپس آتی تھی بیسکلی نا اس چیز میں. اور جس میں اب میری جو کنڈیشن تھی کچھ اس طرح تھی کہ اگر آپ پانی بھی پیے تو وہ بھی واپس آنا شروع ہو جاتا تھا. یہ کنڈیشن یہاں تک آ چکی تھی. تو اور ویٹ بھی پہلے بہت زیادہ بڑھ گیا, جس میں 100+ 120 تک بھی, یعنی مطلب آئی جمپ آن دیٹ ون. لیکن اس کے بعد جب اچانک ہی ویٹ بہت زیادہ کم بھی ہو گیا, اس کے بعد ہیپاٹائٹس A, B اینڈ E بھی مجھے ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ویٹ ڈراپ ہو کے آئی واز لائک 47 اینڈ 40 اپروکس لائک 42 to 47 اتنا میں ویٹ پہ آ چکا ہوتا. تو ان شارٹ یہ کہ کافی زیادہ ڈاکٹر نے ڈرگس بھی دیں, کیونکہ میری جو کنڈیشن تھی کچھ میڈیسنس اس میں اب کام نہیں کر رہی تھی اسٹمک کی کافی ساری. تو ڈاکٹرس نے, پروفیسرس نے یہ سجیسٹ کیا ہوا تھا کہ اس کا جو سلوشن ہے دیٹ سرجری. تو آپ کو کچھ بائی پاس ہوتا ہے, آئی تھنک کچھ اسٹمک بائی پاس ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو خوراکی نالی کے ذریعے نہیں, مطلب کچھ ادر سورسز ہوتے ہیں اس کے ذریعے کرنا ہے. تو میں ایسے بڑا خوف زیادہ تھا کیونکہ ایک آپریشن بڑا تھا. آپ کو جواب دے دیا؟ جی ڈاکٹرس یہ بتاتے تھے دس از دا اونلی سولوشن, کیونکہ ان کو کچھ شک تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ اس کو کچھ کینسرس یا اس طرح کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے پھر انڈوسکوپیز وغیرہ کری, تو الحمدللہ اس میں کینسر تو پھر ڈائگنوز نہیں ہوا, لیکن وہ اسٹمک کا جو صورتحال تھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی تھی. تو اس ٹائم الحمدللہ 2 بچے تھے میرے. تو وہ کیونکہ فیملی ہیں, اور فیملی میں میں نے اپنے نہ پیرنٹس کو بتایا ہوا تھا نہ اپنی مسز کو بتایا ہوا تھا, خود ہی جاتا تھا چیک کروا کے واپس آ جاتا تھا, پھر جاب پہ چلا جاتا. جی میں اکیلے ہی اس کو برداشت کرتا رہا ہوں, کافی عرصہ برداشت کرتا ہوں. لیکن جب آپ کی خوراک اور آپ کے ساتھ اتنی سنگین نوعیت کے مسائل تھے تو گھر والے دیکھ کے کچھ کہتے نہیں تھے؟ ان کے سامنے تو سب کچھ تھا. جی ان کو ضرور یہ پتا تھا کہ اس کو اسٹمک کا ایشو ضرور ہے. تو اور بس میں میڈیسنس وغیرہ لے لیتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے اس کنڈیشن میں آپ کو جب کوئی بھی بیماری ہو یا کچھ بھی ہو, بندہ تھوڑا چڑچڑا رہنا شروع ہو جاتا ہے. خاموشی اور یہ چڑچڑاپن, اور وہیں سے آفس جانا, آفس سے ڈائریکٹ ڈاکٹر کو وزٹ کرنا, وزٹ کرنے کے بعد دوبارہ آفس آ کے اپنا کام کرنا, کچھ اس طرح کی کچھ لائف کٹ رہی تھی. بس کتنا عرصہ چلا یہ سچویشن, کتنے عرصے چلی؟ ایکچولی یہ بیماری تو بہت پرانی ہے, 10 سال تقریباً دبئی رہا ہوں, وہاں سے بھی مجھے. لیکن ڈاکٹرز نے یہ نہیں بتایا کس وجہ سے ہوئی, کہ کیا وجہ بنتی ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا اس بارے میں بھی کہ کہاں پر آپ نے بے احتیاطی کی جس کی وجہ سے یہ ہوا. جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. سب سے یہ آپ نے بڑا اچھا سوال بھی کیا ہے جس سے ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دے سکتے ہیں.
تو الحمدللہ میرے کچھ اسٹوڈنٹس بھی اب ہیں جو اس قسم کے آتے ہیں میرے پاس, تو آپ سمجھیں کہ مجھے یہ صدقہ جاریہ رکھتا ہے جب میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو کیا ہوا, کیا کیا تھا؟ یہ دیکھیں, ایک تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا سنت بھی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا چاہیے, پیٹ بھر کے ایک دفعہ نہ کھائیں. ایکچولی میری جو تھی نا ڈائٹ میں ایک دم بہت زیادہ کر لیتا تھا, جس طرح آپ کہیں کہ اکٹھے سب کچھ کھا لینا, تو اس کے بعد خصوصاً جس کو اسٹمک کے ایشوز ہوتے ہیں نا, تو اس کو ریفلیکسنگ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ تو ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح اگر آپ کو ڈکار آ رہی, ریفلیکس ہو رہی ہے, تو ہم لوگ پھر بھی اچھا سوری قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, یہیں سے ہی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے کہ ایکچوئل میں آپ نے بے احتیاطی کہاں پر برتی جس کی وجہ سے آپ کو یہ اتنا سنگین نوعیت کا مسئلہ ہوا. ہمارے ساتھ شراز موجود رہیں گے, ان کی جو سٹوری ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. میں بھی بہت زیادہ کین ہوں سننے میں. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. گڈ مارننگ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہیں گے. شہراز خان ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں, اور شہراز اپنی سٹوری شیئر کر رہے تھے کہ کس طرح سے ڈاکٹرز نے ان کو بہت زیادہ ڈرا دیا, لیکن حقیقت کو, ریالٹی کو دیکھتے ہوئے ڈرایا تھا, جان کے نہیں ڈرایا تھا کہ ان کی جان کو بہت سنگین نوعیت کے خطرات لاحق ہیں, بیماری ایسی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی شہراز کہ یہ پرابلم جو آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسے یہ سچویشن آئی, یہ کیسے ہوئی؟ مطلب کہاں پر آپ نے نیگلیجنسی برتی, یا یہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آپ پر آنی تھی, کیا ہوا؟ جی بالکل کہہ سکتے ہیں, بیماری دینے والا بھی اللہ کی ذات ہے, اس سے شفا یاب کرنے والے بھی اللہ کی ہی ذات ہے. تو یہ میں ضرور کہوں گا بے شک اس میں اللہ کی رضا تھی, تو اس ٹائم مجھے بیماری لگی. لیکن مین چیز یہ, جب آپ کو اسٹمک کے ایشوز ہوں, جہاں پہ میری لاپرواہی تھی وہ یہ لاپرواہی تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹائم مجھے یہ انفارمیشن یا نالج نہیں تھا اس چیز کا کہ ہم لوگ اس کو بس ایک نارملی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس سپوز زیادہ کھا رہے ہیں, زیادہ کھانے سے ڈیفینیٹلی ریفلیکس ہوگا, اور اس کے بعد اگر آپ ایک دم بالکل کام بھی کر دیتے ہیں پھر بھی آپ کو ریفلیکسنگ ایشوز ہوتے ہیں, بیکاز وہ کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے بہت زیادہ بیماری, یعنی اس کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ابھی ہم بریک میں بھی جب تھے تو شہراز بتا رہے تھے کہ پھر یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا, وہاں پہ انہوں نے فجر کے ٹائم دوڑ لگا دی کہ میں گھر جاؤں گا, خود اپنے آپ کو ٹریٹ کروں گا, نالج ان کے پاس کافی تھی. پھر یہ گھر آئے, پھر انہوں نے اپنا علاج شروع کیا, 6 مہینے تک بہتر ہو گئے, لائف سٹائل بدلا. ابھی جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے یہاں وہ ان کے پاس آتے ہیں ٹریننگ لینے کہ آپ کس طرح سے کیور ہوئے, کس طرح سے ٹھیک ہوئے. تو شراز اوور ٹو یو, بتائیں نا لوگوں کو کیسے ہوا یہ ممکن. جی ایکچولی جو کنڈیشن تھی وہ جو میں اس ٹائم ایک ہاسپٹل سے بند کرنے کی ریزن تھی کیونکہ 10-12 دن ہو چکے تھے. ڈیفینیٹلی اس میں آپ کو کچھ خوراک وغیرہ نہیں دے رہے ہوتے, آپ ڈرپس کے اوپر ہوتے ہیں. تو مجھے جو فیل تھی وہ آپ کو پتہ ہے نا باڈی میں, مطلب جب آپ کو انجیکشنس یا اس طرح کے ڈرپس لگ رہے تھے وہ باڈی ایڈیما, مطلب باڈی میں واٹر ہولڈ ہو چکا ہوا تھا, ویٹ کافی کم تھا, تو اس ٹائم میں تکلیف میں زیادہ تھا. تو فجر کا ٹائم تھا, اسی طرح ہی تھا, تو میں بس ایک کسی بھی صورتحال میں ہمت کر کے اٹھتا ہوں کیونکہ رات بڑی خوفناک سی میری گزری تھی. تو اور اس کے بعد ایک وہ پرائیویٹ کمپنی سے ڈرائیو منگواتا ہوں اور اس کے ذریعے میں گھر چلا جاتا ہوں. تو جو آنیسٹلی اسپیکنگ جو بھاگنے کی ریزن تھی وہ ایک صرف خوف تھا, مجھے خوف طاری تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ پتہ نہیں اب گھر دیکھنا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا, بس اس طرح کی کچھ خوف تھا. تو جس کی وجہ سے یہ اسٹریس تھا, بالکل اسٹریس تھا. تو اس کے بعد میں گھر چلا جاتا ہوں. گھر جانے کے بعد آنیسٹلی اس ٹائم بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں کچھ کروں گا تو یا بہتر ہو جاؤں گا, کیونکہ جب آپ اتنے اسٹریس میں ہوتے ہیں تو سم ٹائم تو میرے خیال سے تو بہت زیادہ اسٹریس کی کنڈیشن میں تو آپ اپنا نام بھی بھول جاتے ہیں, تو اس ٹائم یہ سولوشنس نہیں آتے آپ کے ذہن میں. تو گھر جاتا ہوں, بیل بجاتا ہوں, گھر کی ڈور بیل بجاتا ہوں, تو والدہ باہر تشریف لاتی ہیں, تو اللہ ان کو جنت پہ جگہ دے, ابھی تھوڑے عرصے ان کو سال ہوا ہے. اینی ہاؤ تو وہ مجھے بہت حیرانگی سے پوچھتی ہیں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا ماں جی بس مجھے آنے دیں, مجھے بس آنے دیں, اب میں وہاں نہیں رہنا چاہتا, جو ہوگا اللہ کریم. تو ان شارٹ یہ کہ میں وہاں پہ بیٹھتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد تھوڑا سا پانی پیتا ہوں, تو اور میں مسٹر سے کہتا ہوں مجھے بس تھوڑا سونے دیں, مطلب تھوڑا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اور مجھے نیند آتی ہے, تھوڑا سا فریش اٹھتا ہوں. تو لائف سٹائل میں اس کے بعد پھر کیا آپ نے چینجز؟ جی بس میں نے بہت سوچا, بہت زیادہ سوچا, اور دل میں صرف ایک ہی چیز آئی جو کہ اللہ کی طرف سے آئی تھی کہ مجھے اپنے آپ کو ایک اپرچونیٹی اور دینی چاہیے, اتنی جلدی گیو اپ نہیں کرنا چاہیے. بس اس چیز نے مجھے بہت اچھا موٹیویٹ کیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے مسز سے صرف اتنا کہا تھا مجھے ایک ڈائری لا کے دیں اور ایک پین لا کے دیں. تو یہ 2 چیزیں منگوائی, تو میں نے بس یہ چیزیں دیکھی کہ کس وجہ سے مجھے ایشوز ہوئے اور کیا کر سکتے ہیں, لکھا. اور اس کے بعد پھر آپ نے تبدیلیاں کیا کیا لائے, کوئکلی ذرا بتائیں. جی کوئکلی یہ تھا, میں نے میجر چیز جو کہ سب کو بھی بتانا چاہوں گا, دیٹس لائف اسٹائل اونلی, لائف اسٹائل اینڈ ڈسپلن. تو اس میں اور لائف اسٹائل میں آپ نے کیا تبدیلی؟ میں صرف لیکوڈ میں آ گیا تھا. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں سیمی لیکوڈ کے اوپر آ گیا تھا, اور آہستہ آہستہ یعنی مجھے 3 مہینے لگے سیمی لیکوڈ ڈائٹ لیتے ہوئے. پہلے لیکوڈ کے اوپر جس کے اندر کچھ جوسز وغیرہ تھے اسی کے اوپر میں نے گزارا
वगैरह किया, उसके बाद सेमी लिक्विड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता तक, जिसे आप कह सकती हैं बॉइल्ड सब्जियां और ये फ्रूट्स जिसे आजकल हम लोग भागते हैं बॉइल्ड फूड से, उसके ऊपर आया। और बहुत जैसा सुन्नत भी है, सुन्नत रसूल भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेट भर के नहीं खाना, हम छोटी छोटी मील्स लें, दिन में डिवाइड करें, तो यकीन माने आपका जो गोल भी होगा यू कैन अचीव। बिल्कुल ठीक हो गया, और ये तमाम चीज़ें करके आप बेहतर हो गए, और फिर आपने वॉक शॉक भी की। अच्छा, फिर वो तो फिर वॉक और वो लाइफस्टाइल में तो ये चीज़ें आती हैं। एक आखिरी सवाल क्विकली इसका भी जवाब चाहूँगी कि फिर आपने बॉडी बिल्डिंग और फिर ये जो मेन फिजिक के मुकाबले हुए हैं थाईलैंड में, इसमें गोल्ड मेडल जीता, ये वाला जर्नी भी ज़रा 10 सेकंड्स में शेयर करें। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, इन शॉर्ट ये कि मैं इस बीमारी में जब मुझे लगी थी उस टाइम भी मैं जिम करता था, लेकिन ये मिस्टेक्स थी जो कि आजकल के स्टमक के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स उनको बता रहे होते हैं कि बैंड ओवर्स गेम ना करें, टाइट कपड़े ना पहने, ये तो कॉमन सी चीज़ है। लेकिन उसके बाद जो लाइफस्टाइल चेंज किया, डाइट्स वगैरह की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द 6 महीने के बाद मैंने अपने आप को प्रोफेशनली तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले मिस्टर लाहौर का मैन फिजिक टाइटल विन किया, उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप अल्हम्दुलिल्लाह विन की मैन फिजिक, और अभी दिसंबर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैम्पियनशिप थाईलैंड में जो हुआ था 45 कंट्रीज थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो विन करके आ रहा हूँ। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त आपकी ये स्टोरी भी है, और इसमें आपकी मोटिवेशन इंस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा है, और आपने फिर मेहनत भी बहुत ज़्यादा की, और एक हिम्मत और विल होना कि मैंने ज़िंदा रहना और उसके लिए मैंने ये चीज़ें करनी है, बड़ा ज़बरदस्त काम है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, शहराज खान हमारे साथ शो में मौजूद थे।